ٹیم دوم میں کروڑوں جانیں چلی گئیں تو دنیا نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو اس قسم کی جنگوں کو روک سکے اور دنیا میں امن قائم کرے۔ 25 اپریل 1945 سے 26 جون 1945 تک فرانسسکو امریکہ میں 50 ملکوں کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا، چنانچہ اقوام متحدہ کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا، لیکن اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 میں محض وجود میں آئی۔ اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر اب تک نصف صدی گزر چکی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ یہ ادارہ صرف چند ممالک کے مفادات کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں یہ بڑے ممالک دیگر کمزور ممالک کو زیر کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ 1945 سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو یہ ادارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جب بھی کسی ملک پر چڑھائی کی ہے، جن میں ویتنام، عراق، افغانستان اور دیگر ممالک، تو امریکہ اس چڑھائی کو قانونی جواز فراہم کرنے میں اقوام متحدہ کا کردار رہا ہے۔ کیا ہوگا کہ 5 ممالک ویٹو پاور کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی پسند ناپسند تھوپ دیتے ہیں۔ اس ویٹو ممالک میں ابھی تک ایک اسلامی ملک نہیں ہے جس سے وہ مسلم ممالک کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اسی لیے کوئی بھی اپنی طاقت میں مغمور ملک کسی بھی مسلمان ملک پر چڑھائی میں دریغ نہیں کرتا۔ لیکن اس سے بھی بڑی ناکامی کا جو اب تک اقوام متحدہ کے سر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ آج تک مسلمان ممالک اور ان پر کے خلاف صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیتا آ رہا ہے، جبکہ یہ غیر اسلامی ممالک کے لیے یہ عملی اقدامات اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال جو زندہ جاوید ہے وہ ریاست مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کی ہے، جس کو انڈونیشیا سے 2002 میں آزاد کروانے میں اقوام متحدہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، مگر اس کی اوقات کشمیر اور فلسطین پر مکمل ٹھس ہو جاتی ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کوئی بھی عملی کام کرنے کے بجائے صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے۔ چونکہ اسرائیل کے قیام میں دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ، برطانیہ جیسے ملک پیش تھے، لہٰذا اقوام متحدہ یہودیوں کو آباد ہوتے اور فلسطینیوں کو برباد ہوتے دیکھتی رہی۔ دوستو، کل تک جو یہودی بے وطن تھے، آج انہوں نے فلسطینیوں کو بے وطن کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیل نے عرب ملکوں سے جنگ میں عربوں کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس میں جولان کے پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیل جب چاہتا ہے فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اور دوستو، اس ظلم کے خلاف اب تک اقوام متحدہ میں فریاد کی جاتی ہے تو امریکہ اس قسم کی قراردادوں کو ویٹو کر دیتا ہے، اور ہندوستان کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف اقوام متحدہ نے ابھی تک ایک لفظ تک نہ بولا۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ اقوام متحدہ ایک ناکام، کمزور اور مجبور ادارہ ہے جو کہ صرف اور صرف چند ممالک کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے اب دنیا کے کمزور ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کے متبادل یا نیو بلاکس کی افواہیں بھی جنم لے رہی ہیں، اور جلد یا بدیر اس طرح کا کوئی منصوبہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا قدم ہوگا ان ممالک کے لیے جو ایک ناکام ترین اور چند ممالک کے ہاتھوں مجبور اقوام متحدہ میں ہو کر بھی اپنے ملک اور عوام کو تحفظ نہیں دے پاتے، جس میں وہ اپنے ملک کے حقوق اور عوام کا تحفظ کر پائیں۔